رات کا پہر تو کافی ہو گیا ہے، لیکن بہرحال مجلس سیدہ کائنات ایک باواز بلند درود پڑھ دیجیے گا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر، والصلاة والسلام على النبی الأمی القرشی الہاشمی المکی المدنی الابتحی التہامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. عزیزان گرامی قدر، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے یہ مجالس برپا کی گئی ہیں اور بہت ضروری ہے کہ ان ایام کو برپا کیا جائے. جس طریقے سے ہم اپنے اوپر اعتقادی اور عقیدتی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ایام اعظام میں کم از کم ایک مجلس گھر میں ضرور منعقد کریں، اسی طریقے سے ان ایام میں بھی اپنی اعتقادی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ایک مجلس ضرور منعقد کرنی چاہیے. اور بہت سی ذمہ داریاں ان ایام کے اندر ہماری بنتی ہے، جس سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہمارے نوجوان آگاہ ہوں گے. کیونکہ جس طریقے سے ائمہ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک مجلس حسین ہم نے برپا کی ہے، تو حسین کی مجلس برپا کرنے کے جہاں بہت سے فوائد ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ ہے کہ آج ہم قاتل حسین کا برملا نام لیتے ہیں. اگر ہم نے ایام فاطمیہ کی بھی مجالس منعقد کی تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم قاتلین حضرت زہرا کا بھی برملا نام لیں گے، اور پھر ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا یہ سمجھانا کہ اصل دین کہاں پر ہے اور دین کے نام پر بے دینیت کہاں پر ہے. اللہم صلی علی محمد. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایام فاطمیہ کی مجالس کو بھرپور انداز منعقد کریں. اور بی بی کی مظلومیت اس قدر زیادہ ہے کہ امام حسین کی تو ایک ہی تاریخ شہادت ہے جس کے اوپر دنیا متفق ہے. 10 محرم کے علاوہ کوئی اور تاریخ مولا امام حسین کی شہادت کی نہیں منائی جاتی. اور واقعی یہ عجیب معجزہ ہے مولا امام حسین کا کہ وہ امام کہ جس کو خرابے میں جا کر، صحرا میں جا کر، بیاباں میں جا کر سب نے مل کر مار ڈالا، اور جس کی کوئی رپورٹنگ کرنے والا نہیں تھا، کوئی راوی نہیں تھا، کوئی روایت ذکر کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ جتنے بھی موثق راوی تھے سبھی کو شہید کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود پوری دنیا متفق ہے کہ حسین کو 10 محرم ہی کو مارا گیا. لیکن ہمارے وہ ائمہ علیہ السلام کہ جن کو بظاہر گھر کے اندر، کبھی کسی زندان کے اندر، کسی سرا کے اندر شہید کر دیا گیا، اور بہت سے عینی شاہدین موجود تھے، لیکن جب ہم ان کی تاریخ شہادت دیکھتے ہیں تو متعدد تاریخ شہادتیں ہمیں ملتی.
حتیٰ بڑے بڑے ائمہ علیہ السلام کہ جن کی شاید تاریخ شہادت ہمارے لیے تقریباً متواتر ہے، لیکن اگر تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، امام حسن مجتبیٰ کی صرف ایک تاریخ شہادت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تاریخ شہادت 28 صفر کو منائی جاتی ہے، لیکن خود ایران کے اندر دیکھا جائے تو محرم کے ایام میں تقریباً 13 محرم کو یا 17 محرم کو تاریخ شہادت امام حسن مجتبیٰ مناتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے باقی ائمہ علیہ السلام کو جب دیکھتے ہیں، جیسے امام رضا علیہ السلام ہیں، ایک مل کے درود پڑھ دیجیے۔ ہمارے یہاں 17 صفر منائی جاتی ہے، بعض مقامات پر 22 صفر منائی جاتی ہے، لیکن ایران اور عراق کے اندر 30 صفر کو اور آخری صفر کو منایا جاتا ہے۔ تو اتنے مشہور ائمہ علیہ السلام کہ جن کو بہت سارے لوگ دیکھنے والے تھے، روایت بیان کرنے والے تھے، عینی شاہدین موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی تاریخ شہادت کے اندر اختلاف ملتا ہے۔ لیکن حسین کی تاریخ شہادت میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور پھر اگر ہم آتے ہیں سید عالم کی شہادت کے عنوان پر، تو سید عالم کی بھی شہادت کی بہت سی تاریخیں ہمیں ملتی ہیں۔ جو ہمارے برادران مانتے ہیں وہ تقریباً پیغمبر کی وفات کے 6 مہینے کے بعد بی بی کی وفات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو 6 مہینے کا وہاں پر عرصہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی شہادت کے تقریباً 2.5 سے 3.5 مہینے کے اندر اندر بی بی کی شہادت واقع ہوئی، یعنی 75 سے 95 دن کے اندر۔ اور اگر مزید تحقیق کی جائے روایات کے اوپر، تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی، 2-3 روایات نہیں ہیں، 12-14 تاریخیں بی بی کی شہادت کی ہمیں ملتی ہیں۔ تو اتنی متعدد تاریخیں بی بی کی شہادت کی، جبکہ بی بی کی شہادت اس وقت ہو رہی ہے کہ جب پورا مدینہ گواہ ہے، لیکن اس کے باوجود صحیح تاریخ ہم تک نہیں پہنچی۔ اور جب یہ ہونے کے باوجود بھی ہم تک صحیح تاریخ نہیں پہنچی، تو خود یہ چیز مظلومیت بنتی ہے کہ وہ رسول کے جس کے قطروں کو بھی آپ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اس رسول کی لخت جگر اس دنیا سے جا رہی ہے، آپ کاندھا دینے کے لیے بھی تشریف نہیں لاتے ہیں۔ تشییع جنازے بنت رسول کے اندر بھی افراد موجود نہیں ہیں، اور پھر اس کے اندر اتنے شبہ و شبہات ہیں کہ بی بی کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی ہے، بی بی کہاں پر دفن ہوئی ہے، کون سے واقعات پیش آئے ہیں۔ اور جب یہ تاریخ شہادت بڑھتے جاتی ہے، تو پھر ہمارے علماء کرام کے ذہن کے اندر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں اب اس تاریخ شہادت کو تلاش کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ معتبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے علماء کرام نے تاریخ جو معتبر ترین تاریخ تھی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تقریباً اتفاقی بات ہے مذہب اہل بیت کے اندر کہ بی بی کی شہادت پیغمبر کے چلے جانے کے یا 75 دن کے بعد یا 95 دن کے بعد ہوئی ہے۔ اور یہ اختلاف بھی اس لیے پیدا ہوا کیونکہ عربی زبان میں 70 اور 90 اگر ان کے نقطوں کو ہٹا دیا جائے تو دونوں ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں۔ 70 سین بے عین، 90 تے سین عین، تے کے نقطوں کو ہٹا دیجئے، بے کے نقطوں کو ہٹا دیجئے، تو یہ شوشوں کے ساتھ ایک ہی انداز سے لکھا جائے گا، 70 اور 90۔ 70 و 5 کہا جاتا ہے 75 دن کو، اور 90 و 5 کہا جاتا ہے 95 دن کو۔ چونکہ اس زمانے میں نقطے نہیں لگائے جاتے تھے، اس لیے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ بی بی کی شہادت 75 دن کے بعد ہوئی ہے یا 95 دن کے بعد ہوئی۔ لیکن ایک ہمارے عالم دین ہیں شیخ جعفر کاشف الغطا، بہت بڑے مرجع، بہت بڑے عالم، اتنے بڑے عالم بزرگوار کہ جب دعا کیا کرتے تھے تو ان کی دعائیں مستجاب ہوتی تھی۔ اور ایک مرتبہ جب نجف کے اندر قیس سالی آئی تو دنیا ان کے پاس پہنچی، کہا کہ قیس سالی آ گئی قبل، آپ دعا فرمائیے۔ دعا کی شیخ جعفر کاشف الغطا نے تو خواب میں امیر المومنین آئے، فرمایا اے شیخ جعفر کاشف الغطا، اگر تو اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے تو نجف کے فلاں کوچے میں جا، وہاں پر جو بقال موجود ہے، دکاندار موجود ہے، اس کو کہہ کہ وہ تیرے ساتھ دعا کرے تو دعا قبول ہو۔ اور پھر تفصیلی واقعہ ہے کہ جب وہ وہاں پہنچتے تو دیکھتے ہیں کہ ایک چائے بنانے والے کی دکان ہے۔ کہتے ہیں عجیب بات ہے، علی ابن ابی طالب نے مجھے کہا ہے کہ اس چائے بنانے والے کے ساتھ کھڑے رہ کر تم دعا کرو گے تو دعا قبول ہوگی، آخر ماجرا کیا ہے؟ اس لیے وہ پورا دن ان کے ساتھ گزارتے ہیں، اور جب محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ان کے اندر خاص بات محسوس نہیں ہوتی، آخر وجہ کیا ہے؟
تو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حالات پیش آئے، اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں تاکہ معلوم کروں کہ آپ کے اندر ایسی کون سی خصوصیت موجود ہے جو دوسروں میں نہیں۔ تو کہا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میرے اندر کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے۔ شیخ کاشف الغطاء کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ تیرے اندر سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ تو دکان ضرور چلاتا ہے لیکن ایمانداری کے ساتھ۔ کہیں پر تیری دکانداری کے اندر 2 نمبر ہی موجود نہیں ہے۔ چھوٹی سی دکان بھی ہو تب بھی علی کو پسند آتی ہے۔ علی کہتے ہیں کہ جا کر اس سے کہو کہ دعا کروائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے زمانے میں بہت سے تھے کہ جو علی کا چاہنے والا ہونے کے دعویٰ کرتے تھے، لیکن بیٹھتے تھے علی تو میسم تمار کی دکان پر بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ میسم تمار کی دکان ایسی ہے کہ جہاں پر کوئی 2 نمبر ہی نہیں ہوتی، یا ایمانداری کے ساتھ چیزیں فروخت کی جاتی ہے۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ میں عالم نہ بن سکا، میں حافظ نہ بن سکا، میں عابد نہ بن سکا۔ ضروری نہیں کہ اپنے اوپر کوئی دینی ٹائٹل لے کر آئیں گے تب امام زمانہ کے منظور نظر ہوں گے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں انصاف اور ایمان کے ساتھ کریں گے تو امام زمانہ کی آپ پر نظر کر۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد والا۔ اور پھر شیخ جعفر کاشف الغطاء نے اس کو سانس ملائی اور جب دعا کی تو سارے بادل سمٹ آئے اور پھر خوب بارش ہوئی نجف کے اندر۔ اور اسی طریقے سے بڑے بڑے واقعات ہیں، میں صرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ وہ کتنے بڑے بزرگوار تھے کہ جنہوں نے یہ کام انجام دیا ہے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے کسی گاؤں میں موجود تھے، نماز پڑھائی، ان کے پاس جتنے وجوہات شریعت تھے، خم زکوٰۃ کے پیسے تھے، وہ سب میں تقسیم کر دیے۔ ایک صاحب بہت دیر سے آئے اور جب قبلہ صاحب آگے دیکھ رہے تھے، قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت آئے اور انہوں نے شانے کو پکڑ کے کہا کہ مجھے بھی پیسے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ کس چیز کے پیسے؟ تو کہا کہ ابھی آپ نے بانٹے ہیں خمس زکوٰۃ کے پیسے۔ تو کہا کہ اب وہ تو ختم ہو گئے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، تمہارے پاس موجود ہے لیکن تم دے نہیں رہے ہو، نکالو پیسے۔ اب اتنا بڑا مجمع موجود ہے اور آ کر اس طرح سے ایک شخص بدتمیزی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ لو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اپنی جیب دکھائی، خالی جیب ہے، میرا دامن خالی ہے، کیا کر سکتا ہوں؟ میں تیرے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، میرا حق ہے، مجھے دو۔ یہاں تک کہ جب تکرار آگے بڑھی تو اتنا وہ شخص بدتمیز تھا کہ شیخ جعفر کاشف الغطاء کے منہ پر تھوک دیا، اور جس کے اتنے طرفدار موجود ہوں تو ایک اشارہ کریں اس کا حشر نشر کر دیں۔ لیکن شیخ کاشف الغطاء جو صبر امیر المومنین کا مظہر تھے، جو ان کے اطاعت کرنے والے تھے، اتنا صبر اور اتنی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا دامن تو خالی ہے اور میں نے سارے پیسے تقسیم کر دیے ہیں، اگر آپ میری اس حالت کو دیکھتے ہوئے کچھ مدد کر دیں تو میں اس شخص کی مدد کر دوں۔ لوگوں نے خوب دیا شیخ کاشف الغطاء کو، اور جتنا ان کو ملا پورا اپنا دامن اس سید کے سامنے کر دیا، کہا کہ جتنا ہے وہ لے کر جاؤ۔ اتنی عظیم شخصیت۔ تو شیخ کاشف الغطاء نے ایک مرتبہ سوچا کہ جو 2 روایتیں 75 دن والی بھی اور 95 دن والی بھی، میں تحقیق کروں گا اور یہ جانچنے کی کوشش کروں گا کہ کون سی روایت زیادہ ٹھیک ہے تاکہ اس کا اعلان کیا جائے۔ جو شیعہ بکھر جاتے ہیں کہ بعض 75 دن والی روایت منا لیتے ہیں، بعض 95 دن والی روایت منا لیتے ہیں، مجلس کی تعداد کے اندر وہ اضافہ نہیں ہو پاتا، مومنین وہ اس طریقے سے گرمجوشی سے جمع نہیں ہو پاتے ہیں، تو ایک اتحاد کے ساتھ جمع ہوں گے ایک مجلس کے اندر۔ تو اچھی نیت کے ساتھ، پاک نیت کے ساتھ انہوں نے تحقیق کا آغاز کیا، دونوں طرح کی روایتوں کو دیکھا، اور روایتوں کو دیکھنے کے بعد بہت مطالعہ کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ رہے تھے۔ کہتے ہیں اسی رات بی بی شیخ کاشف الغطاء کی ماں کے خواب میں آئی اور صرف اتنا جملہ کہا، تیرا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میری مجلسیں کم منعقد ہوں، تیرا بیٹا میری مجلسیں کم کرنا چاہتا ہے، اس کو کہے جو وہ کام کرنا چاہتا ہے اسے صرف نظر کر لے، کیونکہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکے گا۔ دونوں روایتیں برابر کے ساتھ موجود ہیں، اور آج بھی علماء کرام جو تحقیق کرتے ہیں تو دونوں کو بالکل برابر سے محسوس کرتے ہیں کہ 75 دن والی روایت بھی ٹھیک لگتی ہے، 95 دن والی بھی روایت ٹھیک لگتی ہے۔ تو کہا کہ خبردار کسی ایک روایت کا اعلان نہ کرنا،
کیونکہ یہ ایک مصلحت پروردگار ہے کہ میری 2 تاریخیں منعقد کی جائیں تاکہ میری مجلسوں میں اضافہ ہو۔ ماں کو تو نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا کیا تحقیق کر رہا ہے، مجتہد ہے، بہت سارے مسائل پر گفتگو کرتا ہے، بہت سارے مسائل پر تحقیق کرتا ہے، مجھے کیا پتا کہ وہ کیا کام کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن ماں اسی وقت بیدار ہوئی، اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی تو کیا دیکھا کہ ابھی بھی بیٹا مطالعہ کر رہا ہے، حجرے میں کتابیں بکھری ہوئی ہیں۔ تو کہا کہ بیٹا کیا تم کوئی ایسا کام کر رہے ہو کہ جو جناب سیدہ سے متعلق ہے؟ تو کہا کہ ہاں اماں، میں یہ تحقیق کرنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی تاریخ زیادہ مناسب ہے تاکہ اس تاریخ کا میں شیعوں کے درمیان اعلان کروں تاکہ اسی تاریخ پر مجلس منعقد کی جائے۔ کہ خبردار بیٹا یہ کام نہ کرنا، کیونکہ ابھی بنت رسول میرے خواب میں آئی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ تیرا بیٹا میری مجلسوں کو کم کرنا چاہتا ہے، رہنے دے یہ دونوں تاریخیں تاکہ ہمارے چاہنے والے ان دونوں تاریخوں کے درمیان جو 20 دن آتے ہیں اس میں ہمارے 2 عشرے منعقد کریں۔ میرے بیٹے کا 1 عشرہ ہوتا ہے تو میرے 2 عشرے منعقد کریں، تاکہ جس طریقے سے حسینیت کا پرچار کر کے یزیدیت کا چہرہ آشکار ہوا ہے، اسی طریقے سے فاطمیت کا پرچار کر کے اس زمانے کے باطل کا چہرہ بھی آشکار ہو جائے۔ اور یہ بہت ضروری ہے ایام فاطمہ کی مجالس، اس کو خبردار یہ نہ سمجھے گا کہ یہ شیعت کا ایک اعلان ہے، پرچار، جس طریقے سے باقی ائمہ علیہم السلام کی مجالس ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ بھی مجلس ہے۔ اگر وقت ملا تو شرکت کر لیں گے، وقت نہیں ملا تو شرکت نہیں کریں گے، اگر موقع ہوا تو مجلس برپا کر لیں گے، پیسے جمع نہیں ہوئے تو مجلس برپا نہیں کریں گے۔ میرے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، میرے مزاج پر ڈیپینڈ کرتا ہے، نہیں، جس طریقے سے ہم مجلس حسین کو اپنے اوپر واجب قرار دیتے ہیں اس سے زیادہ واجب قرار دے مجلس جناب سیدہ کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک وجہ موجود ہے۔ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کا جملہ ہے، فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي تَرَكَهُ، فرمایا تم اس وقت تک صحیح معنوں میں حق تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ان لوگوں کو نہ پہچانو جنہوں نے حق کو چھوڑ دیا۔ اتنا عظیم جملہ ہی ہے، اتنا عظیم جملہ ہے۔ میں بچوں کے لیے ایک مثال پیش کروں۔ دیکھیں، اگر کسی بچے نے سونے کی دکان کھولی، سونار کی دکان کھولی، اگر باپ بھی اسی شعبے کے اندر ہوگا یا استاد بھی اسی شعبے کے اندر ہوگا تو وہ اپنے شاگرد کو یہ نہیں سکھائے گا کہ دیکھو سونا اس طرح کا بھی ہوتا ہے، سونا اس طرح کا بھی ہوتا ہے، سونا اس شکل کے اندر بھی ہوتا ہے، سونا اس شکل کے اندر بھی ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، بلکہ وہ اپنے شاگرد کو یہ سکھاتا ہے کبھی اس شکل میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سونا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے چیک کرو تو پتہ چلے گا واقع میں ہے یا نہیں ہے، کہ تم دھوکہ نہ کھا جاؤ اور کہ ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھ رہو کہ تم نے بڑا سونا جمع کر لیا ہے، بعد میں جب اس کے امتحان کا وقت آئے، اس کو چیک کرنے کا وقت آئے تو پتہ چلے کہ تم نے سارے کھوٹے سکے جمع کر لیے۔ اس لیے استاد یا باپ یہ بتاتا ہے بچے کو کہ دیکھو صحیح راستہ یہ ہے، لیکن یہ افراد وہ ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو غلط راستے کی طرف لے جا رہی ہیں، یہ نہ سمجھو کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ تمہیں صحیح پیکنگ کے اندر غلط چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ کسی نے منی ایکسچینجر کی دکان کھولی، اس کو ہمیشہ شاگرد کو بتاتے رہتے ہیں دیکھو یہ بھی بالکل ویسے ہی نوٹ لگ رہا ہے جیسے وہ نوٹ ہے، لیکن تم اسے ذرا روشنی کے قریب کرو گے، اس کے اندر جو آثار ہیں وہ اس کے اندر نظر نہیں آئیں گے، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ اصلی نوٹ ہے، وہ نقلی نوٹ ہے۔ اگر کوئی آ کر کہے، مجھ جیسا اناڑی آ کر کہے کہ کیا ضرورت ہے یہ نقلی کی آپ نے بحث لگائی ہوئی ہے، یہ جعلی نوٹوں کی بحث لگائی ہوئی ہے، بھائی یہ بھی ڈالر ہے وہ بھی ڈالر ہے، جس طرح سے ہمارے ایک جملہ مشہور ہوا تھا، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی، یہ بھی وہی نوٹ ہے وہ بھی وہی نوٹ ہے؟ کہا نہیں، بہت فرق پڑتا ہے، یہ نوٹ ہے جس کی ویلیو $100 کی ہے،
یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے جو ردی میں پھینکنے کے قابل ہے. دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن کہاں وہ کہاں یہ. یہی معاملہ اصحاب رسول کا بھی ہے. دیکھنے میں یہ سب رسول کے پروانے ہیں, رسول کے کلمہ گو ہیں, رسول کے چاہنے والے ہیں, رسول کے ساتھ جنگوں میں جانے والے ہیں, رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں, لیکن کہاں سلمان اور کہاں نام کے مسلمان, کہاں ابو ذر اور کہاں حقیقت میں بے ذر, اور کہاں مقداد اور کہاں اپنے آپ کو مقدار کہنے والے. یہ زمین آسمان کا فرق رکھتے ہیں. اس لیے صرف شکلوں کو نہ دیکھو, ظاہر کو نہ دیکھو, پہچانو ان کے دل کے اندر کتنا اللہ اور رسول موجود ہے. جس طریقے سے نوٹ کو روشنی کے سامنے رکھا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اصلی ہے یا نقلی ہے, اسی طریقے سے اصحاب کو اہل بیت کی شیعوں کے سامنے رکھو, پتہ چل جائے گا یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. مل کے درود پڑھ دیجئے باوز بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. اور یہ باتیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں. ہمارے یہاں کچھ چیزیں بیان نہیں ہوتی ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شیعوں کی بیان کردہ چیزیں ہیں. کس نے کہا شیعوں کا ممبر ہے, یہ شیعوں کا طریقہ ہے, یہ شیعوں کا قرآن ہے. آپ اپنا قرآن دیکھیے, جا کر سورہ بقرہ کا آغاز دیکھیے. سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے, سب سے پہلے متقین کا ذکر کیا گیا. ہدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. پھر صفات متقین کو بیان کیا. اس کے فوراً بعد کیا کہا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مومن کی شکل میں آتے ہیں اور زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں, روز آخرت پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہے. تو قرآن کو دیکھیے, یہ آپ کے پاس آتے ہیں یہی کہتے ہیں لیکن یہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. اور اس کے بعد مسلسل آیات ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ منافق کی یہ نشانی ہے, منافق کی یہ نشانی ہے, منافق کی یہ نشانی ہے. یہ بالکل ایسے ہی سکھایا جا رہا ہے جیسے منی ایکسچینجر کی دکان پر استاد اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے. یہ نقلی کی پہچان ہے, یہ نقلی کی پہچان ہے, یہ نقلی کی پہچان ہے. اور وہی آیت جو ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے تھے تو ہم نے پڑھی, پیچھے موجود ہے, جس کو ہم نے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت بیان کیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144. پوری آیت موجود نہیں ہے لیکن اس کا ابتدائی حصہ موجود ہے. قرآن کہہ رہا ہے, سورہ آل عمران تیسرا سورہ, سورہ بقرہ کی بات ہو گئی, سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کے اندر بھی متعدد آیات موجود ہیں جس کے اندر منافقین کا ذکر کیا گیا. حتیٰ غزوہ بدر کے اندر, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے عظیم جنگ ہے, جس کے اندر جو بھی شریک ہوا ہے وہ یقیناً ایمانی جذبے کے ساتھ شریک ہوا ہے, لیکن نہیں, اس جنگ میں بھی شریک ہونے والے بہت سے ایسے ہیں جو مال غنیمت کے لیے شریک ہونا چاہتے ہیں. بہت سے ایسے تھے جو اتنا اپنے جان کا ڈر رکھتے تھے, کہتے تھے یا رسول اللہ آپ جنگ نہ کیجیے. جو آسان سا لشکر ہے, جو تجارتی کاروان جا رہا ہے نہتے افراد کا, اس پر آپ چڑھائی کر دیجئے تاکہ ہمیں وہاں سے زیادہ مال مل جائے. پروردگار نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ تمہارے لیے کون سا لشکر بہتر ہے, تجارتی کاروان بہتر ہے یا جنگی کاروان بہتر ہے. ہم نے اس سے تمہاری لڑائی کروائی تاکہ فیصلہ ہو جائے کون واقعاً صاحب ایمان ہے اور کس نے ایمان کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. تو یہ آیت سورہ آل عمران کے اندر یہ فرما رہی ہے, وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول کے. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی رسولوں کا سلسلہ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول, حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول, حضرت نوح علیہ السلام رسول, حضرت یعقوب علیہ السلام رسول, حضرت یوسف علیہ السلام رسول. یہ رسولوں کا سلسلہ رہا ہے. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ محمد بھی رسول ہیں اور اس سے پہلے والے بھی رسول ہیں؟ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے جس طریقے سے پہلے والوں کے بھی بعض اصحاب ہی ان کے قاتل بنے, اسی طریقے سے محمد کے بھی بعض اصحاب ایسے, ان کو چیک کرنا. اور قرآن نے پھر آگے وضاحت کی اسی آیت کے اندر, أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ, اگر آپ کو طبی موت آ جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے,
انقلبتم علی اعقابکم، تو تم دوبارہ سے زمانے جاہلیت کی طرف پھر جاؤ گے. تم ابھی بظاہر مسلمان ہوئے ہو، بس تمہیں یہ چیک کرنا ہے کہ ہمیں حکومت مل رہی ہے، خلافت مل رہی نہیں مل رہی، اس کے بعد تم دوبارہ پلٹ جانے والے ہو. لیکن یاد رکھو وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر تم پلٹ بھی گئے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے. یہ نہیں کہ تمہاری وجہ سے دین اسلام چل رہا ہے. جس طریقے سے ہم میں سے کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہماری مجلسوں کی وجہ سے مکتبہ اہل بیت چل رہا ہے. نہیں، ہم تو اس کے خادم ہیں، ہم تو نوکر ہیں. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر خدمت کرنے کے لیے موجود ہیں. اس لیے تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام ترقی کرے گا. نہیں، خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تم کافر ہو جاؤ تو ہو جاؤ، اپنا نقصان کرو گے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لیکن پروردگار ان کو ضرور جزا دے گا جو شکر ادا کرے، جو رائے ہدایت مل جانے کے بعد شکر گزار بنتے ہیں، پروردگار ضرور ان کو جزا دے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہچانیں آج کے زمانے کے اندر کہ سب برابر نہیں ہیں. مختلف طبقات کے لوگ موجود تھے، مختلف افراد اور مختلف ذہنیت کے لوگ موجود تھے. اور چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ملتا ہے. عجیب فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ بنی امیہ والوں کا قصور تھا، یہ نہ کہو کہ بنی امیہ والے قابض آ گئے اس لیے بنی امیہ والوں کے اوپر فلاں ہو اور بنی امیہ والوں کے اوپر فلاں ہو. خبردار یہ نہ کہو، توجہ رکھیے گا، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے. چھڑے امام فرماتے ہیں، فرمایا یہ نہ کہو کہ بنی امیہ والے فلاں، بنی امیہ والے فلاں، بنی امیہ والے فلاں، بلکہ یہ کہو جو بنی امیہ کو ماننے لگ گئے اور جن کو اتنی بصیرت نہیں تھی کہ کہاں بنی امیہ اور کہاں بنی ہاشم، جن کو اتنا فرق سمجھ نہیں آیا، ان کے اوپر ہو. خود بنی امیہ والے یہ طاقت میں نہیں آ سکتے تھے جب تک کہ ان کو چاہنے والے نہ ملتے، جب تک کہ ان کو ووٹ دینے والے نہ ملتے. یہ ہمارا آپ کا قصور تھا کہ جس کی وجہ سے بنی امیہ ہم پر قابض آ گئے. کہا کہ ان کو قصوروار نہ کہو، اپنے آپ کو قصوروار کہو. اسی طریقے سے آج کے زمانے کے اندر بھی قصوروار وہ نہیں ہیں کہ جو آ گئے ہیں اور باطل ہیں، قصوروار وہ ہیں کہ جو باطل کو دیکھ کر بھی خاموش ہیں. یہی مدینہ کا معاملہ تھا کہ مدینہ کے اندر اصحاب بہت تھے لیکن انصار بہت کم تھے. توجہ رکھیے گا، مجھے لگ رہا تھک گئے ہیں آپ لوگ. تو اصحاب بہت سارے تھے لیکن بصیرت نہیں تھی، آگے بڑھنے والے نہیں تھے، تماشائی بنے ہوئے تھے. جو ہو رہا ہوتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے، ہماری تو نمازیں ٹھیک سے ہو رہی ہیں، ہمارے روزے تو ٹھیک سے ہو رہے ہیں، ہمارے گھر کا چولہا تو جل رہا ہے، ابھی ہمیں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا فرق پڑتا ہے کسی کو بھی حکومت مل جائے، وہ حکومت پر آئے یا وہ حکومت پر آئے، سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ اتنا فرق پڑا کہ پھر وہ قابض آ گیا کہ جس نے رسول کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا. یہ بنیاد وہاں سے ہے. اس لیے زیارت عاشورہ کے اندر ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یزید کے اوپر لعنت ہے، ہم کہتے ہیں لعن اللہ امتن لعن اللہ من اسس اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت. لعنت سے اس کے اوپر نہیں ہے کہ جو آخر میں آ کر مارنے والا بن گیا. یہ آخر میں آیا کیسے؟ اس کو ابتدا والوں نے کچھ اجازتیں دیں تب جا کر یہ یزید تک پہنچا. اس لیے ہماری لعنت ان کے اوپر نہیں ہے، ہماری لعنت اس کے اوپر ہے کہ جو بنیاد بنا ہے ظلم کا. اس لیے اچھے طریقے سے پہچانے کی ضرورت ہے. ان ایام کے اندر بصیرت پیدا کرنی ہے، ان ایام کے اندر افراد کی شناخت کرنی ہے اور پہچان کرنی ہے. اچھا، ایک معاملہ اور بھی کھڑا ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ان ایام کے اوپر اور ان افراد کے اوپر کہ جنہوں نے ظلم ڈھایا تھا، جو خاموش افراد تھے، انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے، یہ تو مشاجرات صحابہ ہیں، ان کے اوپر خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اچھا، یہ مشاجرات صحابہ کے اوپر خاموشی کا فتویٰ آپ نے دیا ہے یا اللہ نے دیا ہے؟ اگر اللہ کا قرآن دیکھے تو اللہ کا قرآن تو بار بار فرما رہا ہے، اے رسول جو آپ کے گھر جمع ہوئے ہیں ان کو پہچان لو، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کی یہ حرکتیں ہیں، یہ بظاہر ایسے بنتے ہیں، یہ پیچھے سے ایسے ہیں. اللہ تو بار بار کھول کے بیان کر رہا ہے کہ جو قریب ہے رسول کے
اے رسول آپ اچھے طریقے سے جان لیجئے ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، ورنہ اکثریت ایسے ہیں جو آپ سے منحرف ہیں۔ تو پروردگار تو گفتگو کر رہا ہے، ہم آپ کی مانیں یا اللہ کے قرآن کی مانیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے، اس سے زیادہ دیکھیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشاجرات صحابہ پر بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، جبکہ پروردگار ہمیں اور آپ کو بصیرت دکھانے کے لیے مشاجرات انبیاء کی بات کرتا ہے۔ یہ واقعاً بہت عجیب بات ہے۔ کیوں؟ خدا ہمیں بہت زیادہ نور دینا چاہتا ہے، بہت زیادہ تیز بینی اور باریک بینی اور بصیرت دینا چاہتا ہے۔ ہم اپنے لیے بھی بصیرت کا مظاہرہ کریں، پروردگار جانتا ہے ما تخفی فی الصدور، جو دلوں کے اندر راز پوشیدہ ہیں پروردگار خوب جانتا ہے۔ ہم کسی کو دھوکے میں نہ رکھیں، تو ہم خود بھی اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں اور کسی سے نہ دھوکہ کھائیں۔ اس لیے پروردگار مشاجرات انبیاء کو بیان کرتا ہے، اختلافات انبیاء کو بیان کرتا ہے۔ کس موقع پر بیان کیا؟ اگر میرے ساتھ ساتھ ہے، سب سے پہلا مشاجرہ دو معصوموں کے درمیان کون سا ہے؟ جب خلقت آدم کا وقت آیا، خدا کہہ رہا ہے میں آدم کو پیدا کروں گا، معصوم ملائکہ کہہ رہے ہیں اے اللہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے کافی ہیں، کیا ضرورت ہے پیدا کرنے کی؟ اختلاف ہوا؟ کون ہے؟ کن کے درمیان اختلاف ہوا ہے؟ یہ عام غیر معصوم افراد جو گناہ والے ہیں، معصوم نہیں ہیں، ان کے بارے میں اختلاف کی بات نہیں ہو رہی، اللہ اور اللہ کے ملائکہ، ان کی گفتگو بھی بیان کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم روشن فکر بنیں، تاکہ ہماری آنکھیں کھولیں کہ بالآخر بات کہاں پر صحیح ہے۔ آپ دیکھیے گا ٹیلی ویژن کے اوپر کبھی کبھار مذاکرہ کرنے والے افراد آتے ہیں، تبصرہ کرنے والے افراد آتے ہیں، جیسے ہی ان کی شکل دیکھتے ہیں فوراً سے چینل چینج کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے تجزیہ کرنے والے افراد ہوتے ہیں وہ جیسے ہی نظر آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سن لیتے ہیں۔ کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ ایک جو شخص ہے جس کا ہم شکل دیکھتے ہیں، چینل تبدیل کرتے ہیں، وہ ایسا ہے کہ جو بہت کلی باتیں کرتا ہے، بہت بدیہی باتیں کرتا ہے، بہت سادہ باتیں کرتا ہے۔ ہمیں سادہ باتیں نہیں، ہمیں دقیق باتیں بتاؤ، ہمیں اندر کی باتیں بتاؤ۔ یہ بتاؤ تمہاری چڑیا کیا لے کر آئی ہے، یہ بتاؤ تمہارے کبوتر کیا خبریں لے کر آیا ہے۔ تو جو جتنی دقیق باتیں بیان کرتا ہے اتنی ہی اس کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے پروردگار چاہتا ہے کہ اس کا قرآن صرف سادہ اور سطحی باتوں کو بیان کرنے والا نہ ہو، بلکہ گہری باتوں کو بیان کرنے والا ہو۔ اس لیے پروردگار نے معصوم ہستیوں کے بھی اختلافات کو بیان کیا تاکہ پتہ چلے کہ اگر ان کے اندر بھی اختلاف ہو جائے تو ان کے اندر کون ایسا ہے جو زیادہ صحیح ہے، اور فیصلہ ہو گیا ملائکہ اور پروردگار کے اندر کہ کون زیادہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیے، جناب موسیٰ اور جناب خضر کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دونوں معصوم، جناب خضر بھی معصوم، جناب موسیٰ بھی معصوم، لیکن بیان اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تمہاری دقت نظر کے اندر اضافہ ہو، کون زیادہ صحیح بات کہہ رہا ہے۔ پھر آگے بڑھیے، جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے اندر اختلاف ہو گیا۔ جناب موسیٰ گئے تھے کوئی طور پر، ساری قوم گوسالہ پرست بن گئی، جناب ہارون کو آگے پکڑ لیا، آپ کے سامنے کام ہو رہے تھے، آپ خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کمال بات ہے، اسی لیے تو نبی نے علی کو ہارون سے تشبیہ دی تھی۔ جب قرآن میں آپ ہارون کی داستان پڑھنے کے اوپر یہ ایک لفظ نہیں کہہ سکتے کہ ہارون علیہ السلام غلطی پر تھے جبکہ وہ خاموش رہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی خاموشی کو سن کر کوئی علی پر اعتراض کرے؟ جس طریقے سے ہارون اپنے زمانے میں خاموش تھے، اسی طریقے سے ہارون زمانہ بھی اپنے زمانے کے اندر حالات کو دیکھتے ہوئے خاموش تھے۔ اور میں انشاءاللہ اس موضوع کو اوپر مزید بات کروں گا، لیکن اتنا تو طے ہو گیا کہ موسیٰ پلٹ کر آئے تو کہا کہ اے ہارون آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہارون نے وجہ بیان کی، پھر موسیٰ نے کہا کہ ہاں اگر ایسا ہے تو بالکل تم نے ٹھیک کیا، تمہیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی۔ تو حتیٰ قرآن تو مشاجرات انبیاء اور معصومین کو بیان کرتا ہے۔ کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ ہماری دقت نظر میں اضافہ ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دقت نظر کے اندر مزید اضافہ ہو، اس لیے ہم پھر قرآن کی ان آیتوں کو بھی تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں جس میں مشاجرات صحابہ کا بھی ذکر ہے، تاریخ کے ان اوراق کو بھی بہت دقت کے ساتھ پڑھتے ہیں جس میں مشاجرات اصحاب کا ذکر ہے،
تاکہ فیصلہ ہو جائے جو نبی کے کلمہ گو تھے ان میں اندر سے کتنے ہیں جو نبی کو مانتے ہیں یا نبی کی مانتے ہیں. اور اگر بات ابھی بھی واضح نہ ہو اور کوئی یہ کہے کہ نہیں مشاجرات صحابہ کو بیان نہیں کرنا چاہیے، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، جبکہ قرآن نے بیان کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ نے تو مشاجرات صحابہ کو بیان نہیں کیا، لیکن ہم کیا کریں کہ خود صحابہ نے ایک دوسرے کے مشاجرات کو بیان کیا اور خود صحابہ نے ایک دوسرے کے اختلافات کو بیان کیا ہے. اب ہم آپ کی مانیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مانیں؟ اور آپ نے فرمایا کہ صحابہ سب ستاروں کی مانند ہیں. کل ما اقتدیتم اہتدیتم، کسی کی بھی پیروی کر لو ہدایت پا جاتے ہو. تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا، دو طرح کے ہمیں صحابی نظر آ رہے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو صحابی کہتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو صحابی کہتا ہے، لیکن یہ تلوار اٹھاتا ہے کہتا ہے میں اس کو جہنمی سمجھتا ہوں، وہ تلوار اٹھاتا ہے کہتا ہے میں اس کو باطل سمجھتا ہوں. تو صحابہ تو ایک دوسرے کو حق پر نہیں سمجھتے تھے، آپ کیسے سارے صحابہ کو حق پر سمجھتے؟ یہ کس نے کہا صرف تمہارے ہیں صحابہ؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ کس نے کہا صرف تمہارے ہیں صحابہ؟ زہرا کے محب ہوں تو ہمارے ہیں صحابہ. اور سنیے گا، یہ کس نے کہا صرف تمہارے ہیں صحابہ؟ زہرا کے محب ہو تو ہمارے ہیں صحابہ. جس نے محمد سے وفا کر کے دکھائی توحید کی نظروں میں وہ سارے ہیں صحابہ. نعرہ حیدری. تو صحابہ کرام کا ہم دل و جان سے احترام کرتے ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو صحابہ کی رٹ لگاتے ہیں، ہمیں ان کے ممبروں سے 3-4 صحابہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ملتا، اور وہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے ممبروں سے 3-4 کے علاوہ سارے صحابہ کا ذکر ملتا ہے. تو مجھے یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دیجئے کہ صحابہ کا ذکر کون زیادہ کرتا ہے؟ وہ زیادہ کرتا ہے جو صرف 3 اور 4 کو بیان کرتا ہے، یا وہ زیادہ کرتا ہے جو 3-4 کو چھوڑ کر سبھی کا ذکر کرتا ہے؟ ہم سلمان کا ذکر کرتے ہیں، ہم ابو ذر کا ذکر کرتے ہیں، ہم مقداد کا ذکر کرتے ہیں، ہم عمار کا ذکر کرتے ہیں، ہم حذیفہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم بلال کا ذکر کرتے ہیں، ہم ابو ایوب انصاری کا ذکر کرتے ہیں، ہم حبیب ابن مظاہر کا ذکر کرتے ہیں، ہم سہل ابن حنیف کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک طویل فہرست موجود ہے، اور مولا سید سجاد کی دعا موجود ہے کہ پروردگار ان تمام اصحاب پر رحم کرے جنہوں نے رسول کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کیا. تو بالکل ان سارے موضوعات کو اس لیے بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دقت نظر میں اضافہ ہو، ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ کہاں پر ڈائریکشن رائٹ جا رہا ہے، تاکہ ہم اس ڈائریکشن کو فالو کریں. اور ان ایام کے اندر میری بات طولانی ہوگی، مجھے خود اندازہ نہیں رہا کہ اتنا وقت گزر گیا ہے اور آپ کو کافی زحمت سماعت دے دی، لیکن اس ابتدائی مجلس کے اندر، پہلی مجلس کے اندر میں صرف اپنے بچوں کے لیے 2-4 پیغامات دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان ایام کے اندر اگر مجلس سے برپا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی ذمہ داری مجلس سے برپا کریں، نہیں کر سکتے تو مجلسوں میں شرکت کریں. اگر مجلس سے برپا نہیں کر سکتے سبیل لگا سکتے ہیں، نیاز کر سکتے ہیں، نیاز کریں. اگر سبیلے اور نیاز خود برپا نہیں کر سکتے تو جہاں سبیلے موجود ہیں اور نیاز موجود ہے وہاں پر جائیے اور سبیلے اور نیاز سے استفادہ کیجیے. اور اس کے بعد اگر ان کاموں کو بھی ان ایام کے اندر انجام نہیں دے سکتے، ان ایام کے اندر کوشش کیجیے چاہے آفس میں جائیں، اسکول میں جائیں، کام پر جائیں، ہمیشہ ان ایام میں سیاہ لباس پہنیں، کالے کپڑے پہنے. اور اگر کوئی آ کر سوال کرے کہ بھائی محرم تو ختم ہو گئی ہے، میرے خیال سے آپ ابھی بھی کالے لباس پہنے ہوئے ہیں، خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ کوئی گھر کے اندر آفت آ گئی؟ کیا مسئلہ ہوا؟ تو صرف اتنا کہیں کہ رسول کی اکلوتی یادگار ان ایام کے اندر اس دنیا سے چلے گئی. وہ حسین کی شہادت کا ایام ہے یا مادر حسین کی شہادت کا ایام ہے؟
بس اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کس نے حق غصب کیا, کس نے شہید کیا, کس نے مارا, کس نے زدوکوب کیا, کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف پہلے مرحلے کے اندر سیاہ لباس یہ خود ایک تبلیغ ہے, اور پھر سیاہ لباس کے اندر کسی نے سوال کر لیا تو خود یہ تبلیغ ہے کہ رسول کی بیٹی ان ایام کے اندر چلے گئے, اس لیے میں نے یہ سیاہ لباس پہنا ہوا ہے. خود اس کے لیے سوال ہوگا, رسول کی بیٹی چلے گئی اور ہم ان ایام کو نہیں مناتے. پھر وہ سوال کرے گا, اور جیسے جیسے وہ سوال کرتا جائے سامنے دلائل کے ساتھ, ریفرنسز کے ساتھ بات کیجئے. اور الحمدللہ الحمدللہ پروردگار کا اتنا احسان ہے کہ یہ سارے واقعات ہماری کتابوں کے اندر نہیں, خود ہمارے برادران کی مکاتب فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور صحیح ترین کتابوں کے اندر پورا جو باغ فدق کا واقعہ ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. پورا باغ فدق کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اور حتیٰ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے انہیں غضبناک کیا اس سے مجھے غضبناک کیا. اور اسی صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے فغضبت فاطمۃ بنت محمد, اور جب باغ فدق نہیں دیا گیا بنت رسول کو تو فاطمہ غضبناک ہو گئی. اور کس کے اوپر غضبناک ہوئی نام موجود ہے. اور ایسا غضبناک ہوئی, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بی بی ناراض ہو گئی تھی لیکن جاتے جاتے ان کو معاف کر کے چلے گئی. خود صحیح بخاری کے اندر پورا جملہ موجود ہے کہ فما زالت, اور وہ ان کا غضب ختم نہیں ہوا اور جاری رہا حتی توفیت, یہاں تک کہ وہ وفات پا گئی. یعنی جب تک وہ زندہ رہی ان سے ناراض رہی, جب تک زندہ رہی ان پر غضبناک رہی. ساری چیزیں آپ کھول کر بیان کیجئے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ابھی آپ کو واقعات معلوم ہے کہ کیا واقعہ باغ فدق کے اندر پیش آیا. فرض کیجئے کہ معاملہ برعکس ہو جائے. باغ میں بہت دستہ جوڑ کر یہاں پر سادات کرام موجود ہیں, بڑے محبان اہل بیت موجود ہیں, دستہ چھوڑ کے صرف ایک فرضی مثال پیش کر رہا ہوں. اگر باغ فدق رسول کی کسی زوجہ کا حق ہوتا اور علی خلیفہ ہوتے اور باغ پر قبضہ کر لیتے, پھر مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا علی کے بارے میں. جبکہ اس زوجہ کے بارے میں نہ قرآن کی کوئی آیت ہے کہ وہ طہارت رکھتی ہیں اور عصمت رکھتی ہیں, نہ نبی کا کوئی فرمان ہے کہ وہ صدیقہ ہیں, نہ نبی نے فرمایا ہے وہ سید و نساء اہل الجنہ ہے. لیکن فاطمہ زہرا وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہے جنتی نہیں ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ انسان نہیں ہے, حوراء انسیہ, یہ حقیقت میں حور ہے. اور حور اور فرشتہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا, اور ان کے حصار میں خود رسول بھی آ جائے تو خدا ان کے لیے آیت تطہیر نازل کرتا. یہ جو بولتی ہیں وہ صداقت اور طہارت پر مشتمل ہوتی ہے. اس لیے بحر انوار کے اندر یہ جملہ موجود ہے, مولانا متقیہ نے فرمایا اگر تو نے سیدہ کی گواہی کو رد کیا جان لے کہ تو نے ایک آیت کا انکار کیا. اور جس نے قرآن کی کسی ایک قرآن کا انکار کرنے کے بعد انسان سب کچھ ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ بہت واضح سی بات ہے. اس لیے آہستہ آہستہ پھر بات کھولیے گا, سیاہ لباس پہن لیجئے اور پھر ان ایام کے اندر یہ کہنے کی کوشش کیجئے یہ شہادت کے ایام ہے. وفات کا لفظ استعمال نہ کریں, یہ شہادت کے ایام ہے, شہادت کے ایام ہے. شہادت کا لفظ اپنی زبان پر جاری رکھیے. یہ بی بی بڑا عطا کرنے والی ہے, بڑا دینے والی ہے. میرے بتانے میں وقت میں گنجائش نہیں, ورنہ میں واقعات مسلسل آپ کی خدمت بیان کرتا, اور اگر کوئی غیر آ جاتا ہے بی بی کے دروازے پر تو زیادہ لے کر جاتا. دبئی کا یا سعودی عرب کا ایک مومن تھا, اس نے محرم کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر مجالس برپا کی, خطیب کو بلایا, اور جب 2-4 محرم کی تاریخیں گزر گئی تو کہا کہ آپ کے لیے ممکن ہو تو 10 محرم سے پہلے جناب سیدہ کے مصائب پڑھیے گا. کچھ دن گزرنے لگے, انہوں نے شہداء کربلا کے مصائب پڑھے. پھر آئے بانی مجلس, انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے آپ ان ایام میں بی بی کے مصائب پڑھیں. تو کہتا ہے کہ شاید آپ کو رسم ازاں نہیں معلوم ہے کہ جو پہلا عشرہ ہوتا ہے اس کے اندر شہداء کربلا کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں. تو کہا کہ مجھے تو رسم ازاں کچھ معلوم ہے,
لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بی بی کی مظلومیت پڑھیں۔ جب اتنا اصرار کیا تو انہوں نے ایک دن محرم کے ایام میں بی بی کے مصائب پڑھ دیے۔ جب مصائب پڑھ کے فارغ ہوئے، آ کر بیٹھے دسترخوان پر، بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ بانی مجلس بھی آئے، انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا، کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بات رکھی۔ تو خطیب نے سوال کیا کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے کہ آپ بار بار کہے جا رہے ہیں کہ بی بی کے مصائب پڑھے، بی بی کے مصائب پڑھے، اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ کسی نے کہا ہے کہ بی بی کے مصائب پڑھے جائیں ایام میں؟ ماجرا کیا ہے؟ تو وہ جب سب چلے گئے تو سکون کے ساتھ بیٹھے عالم دین کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں پیدائشی شیعہ نہیں ہوں، میں گلف کنٹری میں رہتا تھا اور بہت سکون کے ساتھ میری زندگی تھی، بہت امیر تھا میں، بہت پیسے والا تھا، اتنا پیسے والا کہ میرے باقاعدہ جیٹس چلتے تھے۔ کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے، واقعہ اس زمانے میں جیٹ ہونا اور پلین ہونا واقعاً بہت بڑا کوئی بلینئر ہوگا کہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ کہ میرے پاس بہت پیسہ تھا، پیسے کی کمی نہیں تھی، خدا نے مجھے ایک چاند سی بیٹی دی اور میں اپنے سارے کاروبار کو بھول کر اپنی بیٹی کے ساتھ مگن ہو گیا۔ اتنا پیار کرتا تھا، کبھی گود میں اٹھاتا تھا، کبھی کھلاتا تھا، کھیلتا تھا اس کے ساتھ، بہت وقت گزارتا تھا۔ جب میں کبھی آفس میں چلا جاتا تھا تو وہاں پر بھی موبائل سے میں بات کرتا تھا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی کی کیا حالت ہے، ہنستا مسکراتا رہتا تھا بیٹی کے ساتھ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے گھر سے فون آیا اور میری وائف نے کہا کہ جلدی گھر پر آؤ۔ کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہماری بیٹی کے گلے میں ایک سکہ پھنس گیا ہے۔ بچے ہوتے ہیں وہ کچھ بھی چیز منہ میں ڈال دیتے ہیں، بچے نے منہ میں سکہ ڈال دیا، کہا سکہ پھنس گیا ہے، جلدی آؤ، یہ اس کو سانس نہیں آ رہی۔ کہتے میرے اوسان خطا ہو گئے۔ فوراً میں نے اپنی کار میں بیٹھتے ہی بھگائی اسپیڈ اور پہنچا اپنے گھر، اور گھر پہنچا تو کیا کیفیت تھی کہ بیٹی بالکل بس اکھڑی اکھڑی سانس لے رہی، کہ میرے سامنے دنیا تاریک ہونے لگی۔ میں جو بیسٹ ڈاکٹر موجود تھا اسی وقت کال کیا کہ یہ کیفیت ہے، میں کیا کروں؟ کہا کہ جلدی سے لے کر آؤ۔ جلدی سے میں اس ہاسپٹل میں پہنچا، اسٹریچر میں لٹایا گیا۔ جب اس ڈاکٹر کے سامنے میری بچی کی کیفیت ہوئی، کہا کہ لگتا نہیں ہے کہ یہاں پر بچ سکے گی، اگر ہو سکتا ہے تو اس دنیا میں جو ماہر ترین ڈاکٹر ہے وہ فرانس میں رہتا ہے، جاؤ وہاں پر لے کے جاؤ اور وہ جیسا کہے ویسا عمل کرنا، آپریشن کے آپریشن، انجیکشن کے انجیکشن، جو کہے ویسا کرنا، وہ بیسٹ ڈاکٹر ہے اس چیز کا، جلدی سے پہنچو۔ کہ میرا اپنا پرسنل جیٹ تھا، اسی جیٹ کو نکالا، فوراً سے میں فرانس پہنچا۔ فرانس پہنچ کر میری بے ہوش بیٹی کو وہ ڈاکٹر جلدی سے کمرے میں لے گئے، اور اس طرف وہ کمرے میں لے کر گئے، میں باہر کھڑا ہوا تھا، میرے سامنے جیسے ایک سناٹا سا، ایک اندھیرا سا ہے، انتظار کر رہا تھا کہ ابھی کیا رپورٹ آتی۔ جو اندر سے باہر نرس نکلی، میں نے فوراً سوال کیا کیا ہوا میری بیٹی کا؟ کیا بس کچھ نہ پوچھو، شاید ہم نہ بچا سکیں، دعا کرو، دعا کے اندر تاثیر ہے، تم مانگو خدا سے تمہیں مل جائے۔ کہتے سامنے کھڑکی موجود تھی، میں نے اپنا سر کھڑکی کی طرف کیا اور اپنا رخ روضہ رسول کی طرف کیا، اور جیسے روضہ رسول کی طرف رخ کرنا تھا مجھے رسول کی بیٹی یاد آئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ایک آپ کی بیٹی تھی اور یہاں ایک میری بیٹی ہے، سنا ہے کہ آپ کی بیٹی پر بھی بڑے مظالم ڈھائے گئے اور میری بیٹی بھی ابھی مصیبت میں ہے، آپ بھی اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتے تھے، میری بیٹی بھی میرے لیے سب کچھ ہے، یا رسول اللہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کے صدقے میں میری بیٹی کو شفا دے دی، میں یہ ارادہ کرتا ہوں اور یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کے مذہب پر آ جاؤں گا، بس میری بیٹی کو کسی طریقے سے بچا لیجئے۔ کبھی میں روتے روتے سیدہ کو یاد کر رہا تھا، ان لمحات کو یاد کر رہا تھا جو رسول اور فاطمہ کے درمیان تھے، یہاں تک ایک نرس باہر آئی اور خوشخبری دیتے ہوئے کہنے لگی تمہاری بیٹی کو عیسیٰ نے بچا لیا، تمہاری بیٹی کو مریم نے بچا لیا۔ عیسائی تھی، آ کر یہ دعائیں دینے لگی۔ یہ دل ہی دل کے تو سوچنے لگا جس مریم نے میری بیٹی کو شفا دی ہے وہ عیسیٰ کی ماں نہیں ہے، وہ حسنین کی ماں۔ کبھی میں خوشی سے پاگل تھا، میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے اس کمرے میں گیا جو آپریشن تھیٹر تھا، میں وہاں پر پہنچا، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا،
میں نے کہا بیٹی تجھے شفا مل گئی، کتنی خوش قسمت ہے تو، بیٹی تجھے شفا مل گئی. لیکن ابھی سینے سے لگایا ہوا تھا. بیٹی کہنے لگی بابا آپ کو پتا ہے ابھی کوئی آیا تھا میرے پاس اور اس نے مجھے سینے پر ایک ہاتھ مارا، یہ سکہ باہر آیا. جب سکہ باہر آیا مجھے سکون مل گیا، سانس آنے لگی. لیکن جب وہ خاتون جانے لگی تو مجھے ایک جملہ کہہ کر گئی، کہنے لگی اپنے باپ سے کہہ دینا جتنا تجھے اپنی بیٹی سے پیار ہے اتنا میرے بابا کو اس سے زیادہ مجھ سے پیار تھا. بس وہ جملہ کہہ کر خاتون چلے گئی. بتائیے وہ خاتون کون تھی، وہ بیوی کون تھی؟ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. یہ کلمہ توحید پڑھتا ہے، رسالت پڑھتا ہے، ولایت پڑھتا ہے، مکتب اہل بیت پر آ جاتا ہے. میں کہوں گا صرف سیدہ کے واسطے سے مانگا، تیری بیٹی کو شفا مل گئی. لیکن سن تو صحیح اس بیٹی کے ساتھ کیا ہوا. وہ زندگی بھر کہتی رہی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. بابا تیرے جانے کے بعد تیری زہرا پر ایسی مصیبتیں ڈھائی گئی، اگر روز روشن پر پڑتی تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی. میں کہوں گا بی بی آپ پر کون سی مصیبتیں ڈھائی گئی شاید بی بی بیان نہ کر سکے، لیکن مجھے تاریخ کربلا میں بی بی زینب کے اوپر ہونے والے مظالم دکھائی دیتے، 4 سالہ سکینہ پر پڑھائے جانے والے مظالم دکھائی دیتے، لیکن کسی کی زبان سے یہ جملہ نہ نکلا. ہم پر ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ روزے روشن پر پڑھتے ہیں. بی بی آپ پر کون سے مظالم ڈھائے گئے؟ شاید بی بی فرمائے گی جس دروازے پر میرا بابا آ کر مجھے سلام کرتا تھا اس دروازے کو جلایا گیا، مجھے در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا، میرا محسن شہید ہو گیا، میرا پہلو ٹوٹ گیا، میری پسلیوں میں کیل ٹھوک دی گئی اور ملعون آگے بڑھا، تعزیہ نہ اٹھایا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. ہم حسین کی مجلس برپا کرتے ہیں تو یہی ماں پرسہ لینے کے لیے آتی ہے. آج ماں کی مجلس ہے، سارے پاک بچے پرسہ لینے کے لیے آئے ہوں گے. ہاں یا بقیت اللہ اپنی مادر گرامی کا پرسہ قبول کیجئے. کسی شقی نے ایسا تعزیہ نہ مارا، بازو سیدہ ٹوٹ جن ہاتھوں کو رسول بوسے دیا کرتے تھے، ہاتھ پکڑ کر اپنی مسجد میں بٹھایا کرتے تھے، اسی سیدہ کی بازو کو توڑ دیا گیا. اور سسکے کے چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ملعون نے جب بی بی کو کوچے میں تنہا پایا تو اپنے ہاتھ کو بلند کیا. میں جملے ادا نہ کروں گا، یہاں پر سادات موجود ہیں، مادر سادات کا ذکر ہے. وہ کام کیا کہ بی بی کے گوشوارے ٹوٹ کر زمین پر گرے. اجرکم علی اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. مجھے جہاں گوشوارے کا لفظ آتا ہے وہاں کربلا کی ایک بچی یاد آتی ہے. اے سیدہ آپ کو تماچا لگا تو گوشوارے خود بخود گرے، لیکن ایک پیاسی 4 سالہ سکینہ بھی ہے جس کو صرف تماچے نہ لگائے گئے، گوشوارے چھین چھین کر اتارے گئے. گوشواروں کی وجہ سے گوش سکینہ زخمی ہو. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. پالنے والے ہمارے ان گنہگار آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو رومال سیدہ میں جگہ نصیب فرما. ان آنسو کے صدقے میں ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت اور بار بار زیارت نصیب فرما. 4 معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما اور روضہ رسول پر حاضری نصیب فرما. حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. تمام محبان اہل بیت کی بالخصوص شام، ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان، پارا چل
تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ امام کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل حال فرما۔ پروردگار جو مریض و شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تمام مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا فرما، تو رزق حلال کی پریشانی مبتلا کے لیے رزق حلال ادا فرما۔ پروردگار اس محبت اور عقیدت کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان ایام کو بھرپور انداز میں مجالس سیدہ کائنات کے ساتھ برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے، اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عز و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے گا۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ مرحوم ظفر عباس ابن سید حسن، حسن عباس ابن سید حسن، سید حسن ابن مہدی حسن اور خانوادے کے لیے، سید اولاد حسین ول سید صادق حسین، بلکہ جی بالکل ان کی بخشش کے لیے بھی دعا ہے، اور دانش بھائی جو ایک مشکل میں گرفتار ہے، پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی مشکل شہزادی کے صدقے میں دور فرمائے۔ حاضرین کے مرحوم مرحومات بانی مجلس کے مرحوم مرحومات اور کل مومن و مومنات کے ناموں کو اپنے فاتحہ کا شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے، ایصال فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم بالاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔